السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل دستک کی آنے والی قسط بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اب معیز اور کرن کی شادی ہونے والی ہے، جہاں معیز اپنے ماں باپ کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب معیز نہ صرف کرن کو اپنائے گا بلکہ اس کے بچے کو بھی اپنانے والا ہے۔ دوسری طرف کرن کے والد کو بھی احساس ہونے والا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کے کہنے پر آ کر اپنا گھر برباد کر لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ کرن کی زندگی برباد کرنے کے چکر میں فریال اور سیف کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی سیف نے شانی کو دیکھا، اسے بھی احساس ہو گیا کہ وہ بے اولاد نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ایک معصوم سی بیٹی ہے۔ اب فریال کو یہ ڈر ہے کہ کہیں سیف شانی کو اس گھر میں نہ لے آئے، اسی لیے وہ اچھے سے تیار ہو کر بیٹھ جائے گی۔ جیسے ہی سیف آئے گا، وہ پوچھے گا کہ کہیں جانے والی ہو؟ فریال کہے گی کہ نہیں، عورت اگر تیار نہ ہو تو مرد کے دل سے اتر جاتی ہے، اسی لیے میں تیار ہوئی ہوں۔ سیف کہے گا کہ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، جب تم ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ فریال کہے گی کہ ہم کہیں سے بھی کسی بچے کو گود لیں گے، لیکن کرن کا بچہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ سیف کی ماں کہہ رہی ہے کہ تم اسے واپس لے آؤ گے، جس پر سیف کہے گا کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر ماں نے کہا بھی ہے تو اسے نظر انداز کرو، کیونکہ میں وہ بچہ اس گھر میں نہیں لا سکتا۔ ویسے بھی میں اس کی کسٹڈی پہلے ہی کرن کو دے چکا ہوں، اب میرے پاس کوئی حق نہیں بچا۔ دوسرا یہ کہ کرن اپنا بچہ کبھی بھی نہیں دے گی، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فریال ہم سے جو بن پڑا ہم کریں گے۔ اگر بچے کو گود لینا ہوا تو وہ بھی لیں گے، لیکن تم پریشان مت ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں نہ فریال کی غلطی ہے نہ سیف کی، کیونکہ سیف اور کرن کی شادی زبردستی سیف کے والدین نے کروائی تھی، جس میں کرن کے والدین کی بھی کچھ غلطی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ سیف ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ اب کرن کی زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن معیز اب بھی اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ وہ کرن کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو کیسے اپنائے گا۔ معیز کی ماں باپ خوش ہیں کہ معیز نے یہ بات چھوڑ دی ہے۔ معیز کا باپ اپنی بیوی سے کہے گا کہ لگتا ہے معیز اس لڑکی کو بھول گیا، کسی مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے بچے کو اپنا لے، اس لیے معیز پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس پر معیز کی ماں کہے گی کہ یہ ظرف صرف عورت میں ہوتا ہے، وہی کسی کے بچے کو اپنا سکتی ہے، مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، لیکن مرد کو یہ ظرف دکھانا چاہیے۔ اب معیز ایک فیصلہ کرے گا اور سیدھا کرن کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا، جس پر کرن کہے گی کہ میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی، مجھے لگا آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہوگا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ معیز اب مجھ پر بہت احسان ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ معیز کہے گا کہ میں یہ سب کچھ کہنے نہیں آیا، میں اس بات کو پروسیس کر رہا تھا، اس لیے آپ سے بات نہیں کی، لیکن میں اب بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچے کو بھی اپنانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ آپ کا بیٹا آپ ہی کا حصہ ہے، اور جب میں آپ کو اپنا سکتا ہوں تو اسے کیوں نہیں؟ میں اپنے ماں باپ کو جلد منا کر آپ کے گھر رشتہ بھیجوں گا، لیکن پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی کرن شادی کے لیے ہاں کر دے گی اور کہے گی کہ اگر آپ کے والدین راضی ہو جائیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد معیز اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا جب آپ نے کرن کے بیٹے کی بات کی تو میں سوچ میں پڑ گیا، بہت پریشان ہوا، میں نے اس پر غور کیا۔ معیز کا باپ کہے گا کہ خوشی ہے کہ تم نے یہ خیال دل سے نکال دیا، دنیا میں بہت سی لڑکیاں ہیں، تمہیں کرن سے بہتر مل جائے گی۔ اس پر معیز کہے گا کہ میں نے کرن کو دل سے نکالنے کا نہیں بلکہ اسے اس کے بیٹے سمیت اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میرا رشتہ ان کے گھر لے جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ معیز کا باپ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ وہ اس لڑکی اور اس کے بچے کو نہیں اپنائے گا، جس پر معیز کہے گا کہ اگر آپ میری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے تو ایک بات سن لیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اگر میری شادی کرن سے نہیں ہو سکتی تو میں کسی سے نہیں کروں گا۔ میں یہ سب یوں نہیں
کہہ رہا، میں نے 4 سال اس کا انتظار کیا ہے، 4 سال سے اس سے محبت کرتا رہا ہوں اور اب تو اتنا وقت گزر چکا ہے کہ میں اسے بھول ہی نہیں پایا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی زندگی میں بھول جاؤں گا؟ بالکل نہیں، میرے پاس یہ آخری موقع ہے اسے اپنانے کا، اور اگر آپ کی وجہ سے یہ چھین گیا تو میں نہ آپ کو معاف کروں گا نہ خود کو۔ دوسری طرف سیف بھی بہت پریشان ہے کہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا، اور شانی کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ شانی اور کرن کو دوبارہ اپنا لے۔ سجاد بھی گھر میں اکیلا رہ جائے گا، اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا، اس کی طبیعت کافی خراب ہو جائے گی اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جب آپ کسی اور کے کہنے پر اپنا گھر برباد کریں گے تو یہی ہوگا۔ اب لگتا ہے کہ کرن کو جلد پتہ چل جائے گا کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہے۔ سب لوگ انہیں ہسپتال لے جائیں گے اور سجاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کے نام گھر کرنے کا فیصلہ کرے گا اور کہے گا کہ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی مجھے معاف کر دو۔ پھر مویز کے دباؤ میں آ کر اس کی ماں باپ بھی شادی پر راضی ہو جائیں گے اور رشتہ لے کر کرن کے گھر جائیں گے۔ لگتا ہے وہ نہ صرف شادی کروائیں گے بلکہ بچے کو بھی اپنائیں گے۔ اب آنے والی قسطوں میں کرن اور مویز کی شادی ہونے والی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور خاص طور پر اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔